السلام علیکم۔ محمد اظہر صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ نیا سال شروع ہو چکا ہے، بہت مبارک۔ رب پاک آسانی لائے ہر ایک کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اس میں ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے اور کرونا جیسی موذی وبا سے خلاصی کے لیے رب پاک آسانی فرمائے ہر طرح سے۔ بڑا مشکل سال تھا، بڑی دقتوں والا سال تھا، تو ہر سال کی نئی چیز جو پہلے دن کرنی ہوتی ہے، یا ہم کئی خواب سوچتے ہیں، کئی آسانیاں سوچتے ہیں۔ ویسے تو اس سال کا زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے اس بات کو، حقائق پہ مبنی بات ہے یہ، اور ہمیں حقائق پہ چیزیں دیکھنی چاہیے ساری، اور کلیئرٹی کے ساتھ دیکھنی چاہیے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہم چھوٹا سا سوچیں ان چیزوں کو۔ ابھی نیا سال میں سب سے پہلی جو درخواست دائر کی ہے، وہ کوشش کہ میں نے کہا ہے ٹیم کو کوئی بیک گراؤنڈ پہ وہ چلے ساتھ، تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ منیر احمد کی طرف سے دائر کی ہے، اور وفاقی حکومت وزارت قانون کو، چیئرمین سینٹ کو، اسپیکر نیشنل اسمبلی کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فریق بنایا گیا ہے۔ اور سینٹ کے الیکشن حالیہ آنے والے ہیں، اس سے قبل الیکشن ایکٹ 2017 میں ایک پروویژن ہے 122 سب کلوز 6 یا سب سیکشن 6 بیسیکلی کہیں گے آپ اس کا، کہ جس میں الیکشن ٹو دی سینٹ آر ٹو بی ہیلڈ تھرو سیکرٹ بیلٹ۔ جو خفیہ رائے شماری کے حوالے سے الیکشن جو سینٹ کے ہونے جا رہے ہیں، اس کو چیلنج کیا ہے کہ یہ جو دفعہ ہے، یہ جو پروویژن ہے 122 سب سیکشن 6، یہ آئین کے آرٹیکل 222 اور 226 کے متصادم ہے، الٹرا وائریز ہے۔ اور باقاعدہ بیک گراؤنڈ پہ میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آرٹیکل 226 بھی چلے ساتھ، اور 222 بھی چلے۔ 226 کے اندر انڈر دی کانسٹیٹیوشن بتائے گی آل الیکشنز، تمام الیکشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن وہ ہوں گے سیکرٹ بیلٹ کے، ماں سوائے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے۔ تو سینٹ کے الیکشن جو اختراع ہے، جو چیز سامنے رکھی ہے کہ یہ آئین پاکستان کے تحت نہیں ہے، اسی طرح جیسے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جو ہیں وہ آئین پاکستان کے تحت نہیں ہیں۔ اور یہ الیکشن کا طریقہ کار ذرا مختلف ہے، ایوان بالا ہے یہ، جو ہم ایم این ایز ایم پی ایز منتخب کرتے ہیں، انہوں نے سینٹ کا، اور یہ پرمننٹ ادارہ ہے، 6 سال کے لیے رہنا ہے۔ 59 آرٹیکل میں بتائی گئی ہیں کون کون سی کتنی سیٹیں، 104 سیٹیں ہیں، وہ 14 ہر صوبائی اسمبلی سے وہ سیٹیں ساری میں پہلے ویلاگ کر چکا ہوں اس کے اوپر، اور چیزیں میں نے کلیئرٹی کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ اس میں ہر چیز کلیئرٹی کے ساتھ اس ساری میں بتا چکا ہوں، تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے یہاں پر۔ ابھی تو ایشو یہ ہے کہ دھاندلی ہر الیکشن میں کروڑوں روپیہ چلتا ہے۔ سینٹ کے الیکشن کرنے کے لیے اگر آپ کروڑ پتی ہیں تو، یعنی مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ سینٹ کا ٹکٹ اگر ہمیں لے دیں آپ، اب میں کوئی سینٹ کا ٹکٹ لینے والا تو نہیں ہوں، نہ میرا کوئی کنسرن ہے ان چیزوں سے حوالے سے، اور کروڑوں روپے کی آفر آئی ہے، کروڑوں روپے لے ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں کہ انہیں ٹکٹ مل جائے سیاسی جماعت کا اور سینٹ میں پہنچ جائیں۔ تو یہ ریگنگ کا ہر سیاسی جماعت الزام لگاتی ہے۔ 18ویں ترمیم چارٹر آف ڈیموکریسی جب ہوا، باقاعدہ سینٹ کی اس پہ ایک بڑی زود حاصل جو ہے نا، بنیادی طور پر بڑی ڈیٹیل میں ایک رپورٹ ہے، وہ آئینی درخواست جو لاہور ہائی کورٹ میں آج پہلی ریٹ میں دائر کی گئی ہے، اس کو حصہ بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ لگایا ہے میں نے ساتھ کچھ ججمنٹ، 2 ججمنٹ ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کی اور سندھ ہائی کورٹ کی، جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کے کانٹیکس میں ہیں، کہ وہ الیکشن حالانکہ الیکشن کمیشن نے کرانا ہے، آرٹیکل 140 کی بات ہوئی ہے، تو وہ الیکشن جو ہیں، اور وہ سیکرٹ بیلٹ کے حوالے سے بات ہوئی تھی، وہ چیلنج ہوئے، اوپن بیلٹ کے کانٹیکس میں باتیں آئیں، تو معاملہ سپریم کورٹ میں گیا۔ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اس کو یا تو
آپ اوپن بیلٹ سے کرائیں یا سیکرٹ بیلٹ سے کرائیں، یہ قانون کے تحت ہوگا. قانون کے تحت اس کو بیٹھ کر آپ دیکھیں اور اس قانون میں جو بھی ترامیم کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں، اس قانون کو سامنے رکھ کے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. سول اپیل وہ ساتھ لگائی ہوئی ہے میں نے، وہ بھی میں نے ذکر کیا ہوا ہے. اور یہ آئینی درخواست جو ٹوٹل بنیادی طور پر دائر کی گئی ہے، اس میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ ساری ذکر کیے ہیں میں نے. اور یہ آئینی درخواست 28 پیراز پر مشتمل ہے اور 26 پیراز جو آئینی نکات ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں. 27واں پیرا یہی ہوتا ہے کہ اگر ایڈیشنل گراؤنڈز کو بات کرنی ہو، وہ ختم کرنے سے پہلے وہ اس کی بات آ جائے. اور 28ویں پیرے میں کہ اور کوئی میرے پاس داد رسی کی استدعا نہیں ہے. اور پریئر جو ہے نا انگریزی میں ہے، پھر دوست کے گلا کرتے ہیں کہ آپ انگریزی نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن پڑھنے میں حرج کوئی نہیں ہے. In view of the aforementioned facts, submissions, legal position and peculiar circumstances of the matter in hand, it is therefore requested that this writ petition may kindly be allowed, and in order to discourage the floor crossing use of looted and laundered money for vote buying in Senate elections, which grossly insult the sacred mandate of the people, and to acknowledge respect for the choice and desires of the citizen voters, to strengthen political parties and their discipline, which is essential for parliamentary democracy, to empower the legislature to legislate through ordinary legislation and adopt means most suitable for providing machinery and procedure for ensuring free, fair and transparent election, to demonstrate that the Constitution is a living, dynamic and organic document capable of redressing the ills and abuse of electoral process without repeated amendments to the fundamental documents, to promote the principles of dynamic interpretation of the Constitution, which reflects the will of the people, and to prohibit forever the entry of vote buying undesirable candidates for entering the sacred chamber of Parliament. It is requested that Section 122, subsection 6 of the Election Act 2017 may kindly be declared as ultra vires Article 222 and 226 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, whereof, in the interest of justice, equity and fair play. یہ ہے پریئر جو اس ریٹ کی داخل کی ہے، اور یہ منیر احمد ایڈوکیٹ کی طرف سے دائر کی گئی ہے. جو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل میں آرگومنٹس بھی رکھ دی ہیں، بتایا گیا ہے. شفافیت برقرار رکھنی ہے، فلور کراسنگ جو ووٹ کی لے دے ہوتی ہے، جو پیسے چلتے ہیں وہ نہ چل سکیں سارے الیکشن کے اندر. اس کو ڈسکریج کرنا ہے، اس کو روکنا ہے. اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تبھی پاسبل ہے کہ جب یہاں یہ سیکرٹ بیلٹ کی بجائے اوپن بیلٹ کے ساتھ. اور اچھا، اوپن بیلٹ بڑا سمپل سا وے آؤٹ ہے، اس میں ہم ایسے ہی پریشان ہوئے ہیں. سیکرٹ بیلٹ میں تو ہے کہ بیلٹ یہ فریکشن میں ووٹ پڑتے ہیں، یہ بھی پتہ ہے. وہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ سارا سب کے سامنے آئے. میں اگر ووٹ ڈالتا ہوں تو میرا ووٹ جو ہے نا وہ کلیئر کے ساتھ اوپن بیلٹ میں مجھے پتہ ہو، پورے قوم کو پتہ ہو کہ میں نے کس کو ووٹ دیا ہے. اگر میں نے اپنی پارٹی کے عادت سے ہٹ کے ووٹ دیا ہے تو وہ سامنے آ جائے گا. اگر میں نے کوئی پیسے لیے ہیں یا چیزیں کلیئر کی ہیں، میں پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوں اور میں منتخب ہونے جا رہا ہوں، تو یہ ساری چیزیں جب اوپن بیلٹ سے چیزیں ساری آئیں گی، اوپن بیلٹ میں ایک ایک چیز شفافیت ہو جائے گی. اور یہ ہماری ثوابدید یعنی ہماری ول آف دی پیپل ہے نا. حاکمیت اعلیٰ رب پاک کے پاس ہے، لیکن ہم چوزن ریپرزینٹیٹیو اسی طرح ہی آنے ہیں. نیشنل اسمبلی میں تو ہم لوگ جا کے منتخب کرتے ہیں. جب ہم منتخب کرتے ہیں، منتخب کرنے کے بعد انہی نمائندوں نے جا کے سینٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈالنا ہے اور سینٹ کے نمائندوں کو منتخب کرنا ہے. اب سینٹ کے نمائندوں کو جب منتخب کرنا ہے تو اس کے لیے ایک بڑا اوپن اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہونا چاہیے. اور وہ تبھی پاسبل ہے کہ اگر اوپن بیلٹ سے الیکشن ہو سکیں گے. اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں یہ ضروری ہے، اور تاکہ شفافیت ہو نا، ہر ایک کو پتہ چل سکے یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ الیکشن صاف ہوئے ہیں، شفاف ہوئے ہیں،
اگر چھپا کے ووٹ ڈالے جائیں گے تو چیزیں کلیئر نہیں ہو سکیں گی، وہ نہیں آ سکیں گی. اور آئین کے آرٹیکل 226 کی تشریح ہے، 222 کی تشریح ہے، اور 122(6) کو کلعدم قرار الٹرا وائلڈ ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے آئینی درخواست دی گئی ہے. چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں، بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجیے گا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.